دولت لانے والی یہ اولاد جب کسی عہدے پر پہنچ جاتی ہے تو ماں باپ ڈرتے نظر آتے ہیں، گستاخی نہ ہو جائے، نافرمانی نہ ہو جائے۔ جب یہ اولاد ڈگریاں لا کر یا کہیں اور بزنس چلا کر یا کہیں اور سے پیسہ کما کر امیر بنتے ہیں تو ماں باپ کی قدر و قیمت اور ان کی عزت میں نیچے کو گھٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے پوچھا یہ کس کی کمی ہے تو عالم روح سے آواز آتی ہے سنیے، یعنی ایمان کا تقاضا کہتا ہے سنیے، اللہ کے رسول کا فرمان کہتا ہے سنیے، احادیث مبارکہ کہتی ہے سنیے، اللہ کے رسول کا فرمان کہتا ہے سنیے، قرآن کریم کا حکم کہتا ہے سنیے۔ یہ دنیا دار ہے، یہ دنیا سے محبت کرنا جانتا ہے، اس لیے اس نے دنیا کی کتابوں کو پڑھا ہے، اس نے دنیاوی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ دنیا دار میں، دنیا داری میں دولت ہی سب کچھ کہا جاتا ہے۔ اگر ماں باپ سامنے آ جاتے ہیں تو ماں باپ اس سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، میرا بچہ عالم دین نہیں ہے، میرا بچہ دنیاوی ڈگریاں حاصل کیے ہوئے ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی ڈگریاں حاصل نہ کرو، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہو جس نے اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کیا ہوگا، خدا کی قسم وہی میرا محبوب بندوں میں سے بندہ ہے، وہی میرا محبوب بندوں میں سے بندہ ہے۔ وہ کون بندہ ہے؟ ایک بچہ جو لاغر و کمزور ہے، ٹانگیں تھر تھرا رہی ہیں، گھر میں غربت کا عالم ہے، کھانے کو نہیں مل رہا ہے، لیکن جب یہ بچہ تھوڑا ہوشیار ہوتا ہے ہونے کے بعد میں ماں کہتی ہے بیٹا تم کو مدرسہ جانا ہے، بیٹے نے پارے کو سینے سے لگایا، مدرسہ چلا گیا۔ جب یہ بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو پہلے قاعدہ پڑھتا ہے، اس کے بعد پارہ پڑھتا ہے، اس کو بحیثیت جس کا ذہن جتنا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے پڑھ کر جب یہ مقدس قرآن میں اپنے درس کو حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، پڑھتے پڑھتے مکمل اچھے سے پڑھنا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد جب یہ حفظ کی دنیا میں جاتا ہے، حافظ قرآن بن جاتا ہے، یہی بچہ ایک دن عالم دین بن جاتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ نبی کون ہے، نبی کا دین کیا ہے، نبی سے محبت کا مرتبہ کیا ہے اور ان کا فرمان کیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ کا ادب و احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کا وقار سمجھو۔ اس لیے یہ بچہ جب عالم دین بن جاتا ہے تو میرا آقا فرماتے ہیں اس کے دل میں اللہ کا خوف شروع ہو جاتا ہے اور محبت رسول شروع ہو جاتا ہے۔ یہی بچہ عالم دین بن کر ماں باپ سے ڈرتا ہے۔ ماں باپ سے کون ڈرتا ہے؟ جس کے دل میں اس کے رسول ہو، محبت رسول ہو، محبت قرآن ہو، نمازیں ہوں، جس کے پاس تقوی و پرہیزگاری ہو، وہی لوگ ماں باپ سے ڈرتے ہیں، ماں باپ ان سے ڈرتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ جو اپنے بچوں کو بہت ڈگریاں دے کر، بہت پراپرٹی دے کر، بہت مال و زر خرچ کرنے کے بعد بھی ماں باپ کو سکون نہیں ملتا، یہی لاغر و کمزور بچہ جب عالم دین بنتا ہے سینے سے لگاتا، اس کو معلوم ہے کہ جب تک یہ راضی نہیں ہوں گے میری نماز قبول نہیں ہو سکتی، جب تک یہ فرما برداری میں کرتا رہوں گا رب میرا جنت میں گھر بناتا رہے گا۔ اس لیے مجھے ان کو راضی کرنا ہے، راضی کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب تک یہ گفتگو کرتے ہیں ان کے ماں باپ اپنی زبان کو خاموش رکھتا ہے اور کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے دولت کمائی ہے تمہارے لیے نہیں، ایک روٹی گھر میں کھانے کے لیے ہے تو پہلے عالم دین اگر بچہ ہے ماں باپ کو کھلائے گا۔ یہ ہے درس قرآن، یہ ہے مدرسوں کی دین، یہ ہے عالم دینوں کی تربیت جو ہمارے بچوں کو دین کی شکشا سکھا رہے ہیں اور ان کو اچھے راستے پر لا رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا الحمدللہ ثم الحمدللہ جن کے بچے عالم دین ہیں، حافظ قرآن ہیں، وہ ماں باپ دنیا میں بھی بادشاہ ہیں اور بعد مرنے کے دنیا میں جب حشر کا میدان ہوگا اس میدان میں ہر ایک کا چہرہ چمکتا ہوگا۔ کون؟ جن کے بچے عالم دین ہوئے دنیا میں ان کے سروں پر صحرا سجایا جاتا ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ 14ویں کی چاند کی طرح ان کو صحرا دیا جائے گا
اور وہ صحرا باندھ کر چمک رہے ہوں گے. کچھ لوگ کہیں گے یہ کنس کا قافلہ ہے, کوئی کہے گا شہیدوں کا ہو سکتا ہے, کوئی کہے گا تابا کا ہو سکتا ہے, کوئی کہے گا تابا کا ہو سکتا ہے, خلفاء کا ہو سکتا ہے, شہداء کا ہو سکتا ہے. لیکن ایک کہے گا نہیں, یہ وہ قافلہ ہے جس نے اپنے بچوں کو دنیا میں عالم دین بنایا, جس نے اپنے بچوں کو عالم دین بنایا اور دین مصطفیٰ کو سکھایا. یہ وہ قافلہ ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کے بعد میں دین مصطفیٰ کے لیے چھوڑ دیا, اس لیے کہ غربت میں رہو یا آپ امیری میں رہو, ماں باپ کے فرما بردار رہو. یہی قرآن سکھاتا ہے, یہی رب کا فرمان ہے, یہی رب کا اعلان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو دیا اس لیے کہ تم اس کو پڑھو, پہلاؤ, اس کو پڑھانے کی کوشش کرو, اس کو دنیا کے سامنے فالو کرو. جب تک فالو نہیں کرو گے تمہارے قرآن کو کوئی نہیں سمجھے گا, اور جس نے دل سے سمجھ لیا سمجھیے وہ قرآن والا ہو گیا, ایمان کی دولت سے وہ مالا مال ہو گیا. قرآن انسانیت, روحانیت, دنیا کے لیے, آخرت کے لیے, کامیابی کے لیے, اخروہ کے لیے, دنیا کے بعد میں قبر کے لیے, حشر کے لیے, میزان کے لیے. میرا آقا فرماتے ہیں سب سے بہتر ہے دین مصطفیٰ, سب سے بہتر ہے علم دین مصطفیٰ, سب سے بہتر ہے حدیث مصطفیٰ. جس نے ایک مرتبہ 1 منٹ اگر کسی کو سکھا دیا سمجھو اس نے 100 شہیدوں کا ثواب پا لیا, 100 شہیدوں کا ثواب پا لیا. میرا آقا فرماتے ہیں جس نے یہ عمل کیا قرآن پڑھنے کے بعد میں, اب پتہ یہ چلتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اللہ نے اس کو اتنے انعامات عطا فرمائے, تو یہ کون دے سکتا ہے؟ آپ کو دنیا کے ساتھ ساتھ, دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی بننا ہے, حافظ قرآن بھی بننا ہے. اس لیے بننا ہے, اگر تم آج عالم دین نہ بنے تو ہماری مسجد و مدارس کا کیا ہوگا؟ اپنے بچوں کو ماڈرن